راستے میں آج کل ہمارے غیر مسلم بھائی جا رہے ہیں نا وہاں پہ سری سیلم ان کا جو مندر ہے اس کے درشن کے لیے جا رہے ہیں. تو ایک بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا. اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے پاس یہ لوگ گزر رہے ہیں تو کیا یہ لوگ قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو توحید کا درس ہی نہیں دیا, کسی نے ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں توحید, ہم تو گزر رہے تھے ان کے مسلمانوں کے گاؤں سے جا رہے تھے, مسلمانوں کے قریوں سے گزر رہے تھے, انہوں نے کبھی ہم کو نہیں بتایا کہ شرک ہے, یہ حرام ہے یہ. تو دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ توحید کی دعوت کوئی چھپی دعوت ہے. توحید کی دعوت عام ہے, اسلام کی دعوت آج عام ہے. اور آج کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ صاحب اسلام کی دعوت ہمیں نہیں بتائی گئی, ہمیں نہیں معلوم, تو وہ غلط بول رہا ہے. ہاں فردن ایک ایک آدمی کو پکڑ کے تو دعوت نہیں دی جا رہی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اور آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں کہ صاحب چلو اسلام کی دعوت تو سب کو پتہ لگی چکی ہے, ہم سے جہاں تک پاسبل ہو, ممکن ہو, ہمارے ٹچ میں جو بھی غیر مسلم بھائی ہوں ہمیں ان کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے. اب یہ جو غیر مسلم ہمارے جا رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے خلاف حجت قائم کریں گے, انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ہاں ہم جہاں تک ممکن ہو دعوت کا کام کرتے رہیں. تو غیر مسلم بھی سنتے تو ہیں قرآن, یا جو مشرکین ہیں یا جو اسلام کے دشمن ہیں, کیا قرآن نہیں سنتے؟ سنتے تو ہیں. تو یہ کیوں کہیں گے جہنم میں جا کے کہ کاش ہم نے سنا ہوتا. اب ایک بڑا اہم سوال رہ گیا کہ کیا جنات کو قبضے میں کیا جا سکتا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, جس دن اللہ تعالیٰ جنات اور انسان سب کو جمع کرے گا اور کہے گا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس, اے جنات کی جماعت تم نے انسانوں کو بہت پریشان کیا ہے. وقال اولیاؤہم من الانس, اور جو شیطانوں کے مددگار انسانوں میں سے ہوں گے وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض, اے اللہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا, اور پھر ہم اپنی عمر کو پہنچ گئے. قال النار مسواکم, اللہ کہے گا تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے, خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہنا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ قیامت کے دن جنات سے جب کہا جائے گا کہ تم نے انسانوں کو پریشان کیا, تو انسانوں میں سے جو شیطان کے پیروکار ہوں گے وہ کہیں گے اللہ ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ میوچول جو ہے کوآرڈینیشن تھا, یہ آپس کی سہمتی سے تھا. کچھ انسانوں کی کو ہم نے فائدہ پہنچایا, کچھ انہوں نے ہم کو فائدہ پہنچایا, جن میں جنات کا ذکر ہے. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ, سورہ جن ہے. اچھا ہمارے یہاں غلط فہمی اور بھی ہے کہ سورہ جن کو جو 40 دن تک پڑھ لے گا جنات اس کے قبضے میں آ جائے گا. بھائی یہ بالکل بکواس بات ہے. قرآن کی کسی آیت کا مس یوز نہیں کیا جا سکتا. اور آج ہم جسے میڈیا کہتے ہیں, میڈیا بھی تو قلم کا ہی ایک قلم کی ایک نئی شکل ہے, ایک ماڈرن شکل ہے. کل اخباروں کے ذریعے میڈیا کا کام ہوتا تھا, آج وہ الیکٹرانک میڈیا بن گئی. تو آج کا دور جو میڈیا کا دور ہے, ہم کہہ سکتے ہیں قلم کا دور ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا بیان کی, ظہور القلم, قلم کی طاقت کا بڑا لوہا مانا جائے گا, قلم بہت پھیل جائے گا. تو اللہ نے قلم کی قسم کھائی. اور آج ہم جسے میڈیا کہتے ہیں, میڈیا بھی تو قلم کا ہی ایک قلم کی ایک نئی شکل ہے, ایک ماڈرن شکل ہے. کل اخباروں کے ذریعے میڈیا کا کام ہوتا تھا, آج وہ الیکٹرانک میڈیا بن گئی. تو آج کا دور جو میڈیا کا دور ہے, ہم کہہ سکتے ہیں قلم کا دور ہے. اگر دل صاف ہو, اگر دل صاف ہو تو اگر آپ متحد ہونا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹک راستے پیدا کرتا چلا جائے گا. اگر آپ متحد ہونے کا ارادہ کر لیں, اللہ آپ کے درمیان اتحاد کے راستے طے کرے گا انشاءاللہ. قرآن کی وہ آیت یاد کیجئے, اللہ نے میاں بیوی کے جھگڑے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر میاں بیوی بھی آپس میں ملنا چاہیں گے, اگر صلح کرنا چاہیں گے, اگر ملاپ کرنا چاہیں گے, اگر جھگڑے کو ختم کرنا چاہیں گے, تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے جھگڑے کو مٹا دے گا. اگر آپ ملنا چاہیں گے اللہ ضرور ملا دے گا. اور شریعت کی نظر میں جھگڑا کرنے والا, جھگڑا بڑھانے والا اتنی نفرت کے قابل ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام, جنت میں کوئی چغلخور نہیں جا سکتا. جو لوگوں کو جھگڑے کر کے لوگوں کو بھڑائے اور نفرت پیدا کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور لوگوں کو ملانا اتنی بڑی نیکی ہے کہ جھوٹ بول کر کے بھی اگر آپ دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دیں تو اللہ کے نبی نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے. بھئی جھوٹ اسلام کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے, مگر آپ اگر جھوٹ بول کر کے دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دیں
نبی اکرم نے اس کی اجازت دی ہے. بخاری کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس, جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرے, جو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دے. اگر دل صاف ہو, اگر دل صاف ہو تو اگر آپ متحد ہونا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹک راستے پیدا کرتا چلا جائے گا. اگر آپ متحد ہونے کا ارادہ کر لیں, اللہ آپ کے درمیان اتحاد کے راستے طے کرے گا انشاءاللہ. جو صحابہ کا ذکر غلط انداز میں کرے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں, چاہے وہ کوئی ہو, اس کی داڑھی کتنی لمبی ہو, اس کی پگڑی جتنی خوبصورت ہو, اس کے بات کرنے کا انداز جتنا اچھا ہو. یہ ہمارا عقیدہ ہے, جو نبی کے صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں. سیدھی سی بات ہے. آپ علی مرزا جیسے دو کوڑی کے لوگ, جن کی حیثیت یہ ہے کہ وہ مغرب میں رفع الیدین کر رہا ہے, عشاء میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا, اور کہہ رہا ہے صاحب ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھنا نبی سے ثابت ہے, ہاتھ باندھ کے بھی پڑھنا نبی سے ثابت ہے. یہ عجیب و غریب جو ہے چونچو کا مربع دین کو بنا رہا ہے, اس انسان کو آپ اپنا آئیڈیل مان رہے ہیں, جو بنو امیہ کہہ کر کے آپ کو حضرت معاویہ سے بدزن کر رہا ہے, جو علی کی محبت کے نام پر آپ کو صحابہ کرام کی پوری ٹیم سے جو ہے نفرت اور ان کی بدگمانی آپ کے دل میں پیدا کر, آج وہ آپ کا ہیرو بن گیا. آج ہمارے بہت سارے نوجوان اس کے کلپ سنتے ہیں, اس کے ویڈیوز سنتے ہیں, اس کو اپنا امام مانتے ہیں. ایسے لوگوں کو اپنے جوتوں کی ٹھوکر پر ہم رکھتے ہیں جو نبی کے صحابہ سے آپ کو بدزن کرے.